السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ جو کتاب ہے نورانی قاعدہ، اس کے تختی نمبر 8 تک میں آپ تمام لوگوں کو سکھانے والا ہوں۔ تو آپ تمام لوگ ہمارے اس ویڈیو میں صحیح سے بنے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو تختی نمبر 8 تک صحیح سے سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ تختی نمبر 8 تک 10 تک صحیح سے پڑھ لیتے ہیں نورانی قاعدہ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آپ لوگ سب کو یہ قرآن پڑھنے کے لیے اس کو ضرور پڑھ لیجئے اور نورانی قاعدہ ضرور سیکھ لیجئے۔ اگر آپ لوگ نورانی قاعدہ صحیح سے سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی قرآن پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے میں آپ کو کتاب کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ تختی نمبر 1 میں دیکھیں گے مفردات۔ مفردات ان حروف کو کہتے ہیں جو الگ الگ ہوں۔ الگ الگ حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، سا وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے 29 حروف الگ الگ کر کے لکھا ہوا ایک خانہ میں ایک حروف ڈالا ہوا ہے، اور مفردات کے معنی ہوتا ہے الگ الگ حروف۔ یعنی ہم کو تختی نمبر 1 میں صرف اتنا سمجھ لینا ہے کہ مفردات کے معنی ہوتی ہے الگ الگ حروف، اور ان تمام حروف کو مخارج سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں تختی نمبر 2 میں مرکبات پڑھنا ہے۔ مرکبات میں آپ کو مرکبات کا معنی پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مرکبات کے معنی ہوتا ہے ملے جلے حروف۔ ملے جلے حروف کو حروف مرکبات کہتے ہیں۔ تختی نمبر 2 میں تمام کے تمام حروف ملے جلے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں مرکبات کہتے ہیں، اور مرکبات کے معنی ہوتا ہے ملے جلے حروف۔ تو جیسے لام الف، جیم الف، یہ سب ملے ہوئے ہیں تو انہیں حروف مرکبات کہتے ہیں، اور یہ تختی نمبر 2 کے بعد ختم۔ چلیے اب ہم تختی نمبر 3 پر چلتے ہیں۔ تختی نمبر 3 میں حرکات کا بیان ہے۔ آپ بنا حرکات کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی بھی چیز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اس کے لیے حرکات کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔ جب تک آپ حرکات کا سہارا نہیں لے لیتے اتنی دیر تک آپ کو کچھ پڑھ ہی نہیں پائیے گا۔ تو پہلے آپ کو حرکات سیکھنا ضروری ہے کہ حرکات ہوتے کیا ہیں، حرکات کے سے کیا کام لیا جاتا ہے، یہ پہلے آپ کو جاننا پڑے گا، تبھی جا کے آپ کچھ کر پائیں گے۔ تو حرکات 3 ہوتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ حرکات 3 ہوتے ہیں۔ پہلا زبر، دوسرا زیر اور تیسرا پیش۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھنا ہے۔ زبر، زیر، پیش کو بالکل جلدی پڑھنا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر زبر، زیر، پیش کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس پر زبر، زیر، پیش آپ کو دکھ جائے کہیں تو سمجھیے وہ الف نہیں، وہ حمزہ ہے۔ تو اور زبر کی آواز جو ہوتی ہے، حرکات تو 3 ہیں، زبر، زیر، پیش، لیکن جو زبر ہے پہلی، اس کی آواز جو ہے اوپر کو جاتی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دے کے بتا دیتا ہوں مشق میں کہ الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، زاد زبر زا، طا زبر طا، زا زبر زا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاب زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا۔ اس کی مشق جو ہے جیسے داراسا، بہت ہی جلد پڑھنا ہے۔ داراسا، وداعا، عبادہ، کسبا، دخلا، بلاغا، وجدہ، سجدہ۔ اسی طرح آپ کو زیر کی مشق کرا دیتے ہیں۔ زیر جو ہے وہ
اس کو بھی زبر کو بھی معروف پڑھنا ہے اور زیر کو بھی معروف پڑھنا ہے، اور زیر کو مجہول سے بچانا ہے اور ان کی آواز نیچے جائے گی۔ زیر کی جو آواز ہے وہ نیچے کی طرف جائے گی، اور اسے مجہول نہیں پڑھنا ہے بلکہ اسے معروف پڑھنا ہے۔ مجہول وہ ہوتے ہیں جیسے الف زیر اے، بے زیر بے، تے زیر تے، یہ مجہول ہو گیا۔ اس طرح ہم کو نہیں پڑھنا ہے، ہم کو معروف پڑھنا ہے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر شی، سین زیر شی، صاد زیر صی، زاد زیر زی، طا زیر طی، زا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ای، یا زیر ای۔ اس کی جو مشق ہے وہ اس طرح ہے: ایبیلی، ایبیلی، رادیفہ، حمیدہ، شہیدہ، بخیلہ، سخیرہ، رحیمہ، لعیبہ۔ دوسری مشق میں جو ہے شریبہ، عمیلہ، بریقہ، خطیفہ، جزیعہ، سقیمہ، غشیہ، نسیہ۔ اس کے بعد یہ زیر کی بات پوری ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کو پیش میں لے کر چلتے ہیں، کیونکہ حرکات 3 ہیں: زبر زیر پیش۔ زبر زیر کی بات ہو گئی، اب پیش میں۔ پیش کو بھی معروف پڑھنا ہے زبر زیر کی طرح، اور مجہول آواز سے بچانا ہے، ان کو بھی کھینچنا نہیں ہے، جلدی ہی پڑھنا ہے۔ اور پیش کی جو آواز ہوتی ہے وہ آگے کو جاتی ہے اور اس میں ہونٹ گول ہوتی ہے، جیسے الف پیش او، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش جو، را پیش رو، زا پیش جو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، زاد پیش جو، طا پیش تو، زا پیش جو، عین پیش او، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش او، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیشی، یا پیشی۔ اس کی جو مشق ہے وہ یہ ہے: رسولو، سدوسو، فقیدہ، قتیلہ، نکیسہ، کرومہ، علیمہ، ہدیہ، صحف، اسیعہ، قدیرہ، نصیرہ۔